حسینیہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. یہ مجالس جو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، اس کی یہ آج کی تیسری مجلس ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. پیغمبر کی یہ مبارک مشہور حدیث جس کی تلاوت روز کی جا رہی ہے، ارشاد ہو رہا ہے: فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی. من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک. وانہا لتقوم فی محرابہا، اور ان کا عالم یہ ہے کہ جب یہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں، یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب بی بی کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں. وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے فاطمہ، اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا. میں نے عرض کیا تھا کل کی مجلس میں بھی، جن لوگوں نے سنا ہوگا اور جو آج سن رہے ہیں ان کے لیے کہہ دیں کہ دیکھیے حضرت عورت کے 3 دور ہیں. جب یہ بیٹی ہوتی ہے، کبھی یہی عورت ہے جب یہ زوجہ ہوتی ہے، اور پھر یہی عورت ہے جب یہ ماں ہوتی ہے. تو بیٹی کے سلسلے میں کل گفتگو ہوئی کہ کس ماحول میں، کس معاشرے میں، کس سماج میں اللہ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اس دنیا میں بھیجا. جبکہ اس وقت کے عرب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کا وجود ننگ سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کا وجود عار سمجھا جاتا تھا. اس ماحول میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو اللہ نے بیٹوں سے نہ چلا کے بیٹی سے چلا کے بتایا کہ اسلام میں بیٹے کی حیثیت کیا ہے اور بیٹی کی حیثیت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. آج جو گفتگو ہوگی واقعاً نہ دنیا میں ایسا باپ ہے، نہ دنیا میں ایسی بیٹی ہے. وقت ہوا تو تھوڑا سا زوجہ پر بات آئے گی انشاءاللہ آج ہی، لیکن اسی بات کو کل والی وہ گھوم گئی تھی فضیلت کی طرف، تو اس کو ادھر کہ نہ دنیا میں کوئی باپ ایسا ہے، نہ دنیا میں کوئی بیٹی ایسی ہے. نہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اتنا چاہتا ہے اور نہ کوئی بیٹی اپنے باپ کو اتنا چاہتی ہے جتنا رسول اللہ فاطمہ زہرا کو اور حضرت صدیقہ طاہرہ رسول اللہ سے محبت کرتی تھی. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جب آیہ تطہیر کا نزول ہوا تو 1-2 دن نہیں بلکہ 6 مہینہ روزانہ پیغمبر اکرم جاتے تھے فاطمہ کے دروازے پر، سلام کرتے تھے اور آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے.
جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے، تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم ہو۔ داہنا ہاتھ فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے تکیہ بنا کر کے، اتنی محبت تھی رسول اللہ کو اپنی بیٹی سے۔ خود فاطمہ زہرا کو جو لگاؤ تھا بابا سے، جو لگاؤ تھا اپنے باپ سے، دنیا کی کوئی بیٹی اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت فاطمہ زہرا کو اپنے بابا سے تھی۔ کل ہلکا سا اشارہ کیا گیا کہ بابا کی وفات کے بعد اس قدر روتی تھی، اس قدر روتی تھی کہ آخرکار مدینے والوں کو پیغام کہلانا پڑا کہ فاطمہ سے کہہ دیجئے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ ایک لمحہ اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی۔ امام حسن پہ نظر پڑ گئی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ نظر پڑ گئی، تڑپ کے پوچھتی تھی تمہارے بابا کہاں گئے جو تم کو کاندھے پر بٹھلا کے چلتے تھے۔ اتنا پیار اور اتنی محبت تھی۔ بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی، وہ بزرگ صحابی پیغمبر حضرت بلال حبشی رضوان اللہ علیہ، بس اسی کو ختم کر کے آ جاتا ہوں زوجہ کے سلسلے میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بلال حبشی مؤذن تھے پیغمبر کے، رسول اللہ کی وفات ہوئی، بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اب وہ کیا اسباب تھے اس کے یہ بحث کی جگہ نہیں ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کیا جائے گا کہ بلال نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا، اس کے ظاہری اسباب کیا تھے، سیاسی اسباب کیا تھے، حقیقی اسباب کیا تھے۔ ایک دن بلال نے خواب دیکھا رسول اللہ کو۔ اب دیکھیے باپ اور بیٹی کی محبت، بلال نے خواب دیکھا پیغمبر کو، رسول اللہ تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں بلال سب نے چھوڑ دیا، تم نے بھی میرے بچوں کو چھوڑ دیا؟ بلال نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسی بات نہیں ہے، اصل میں آپ کے بعد اب مدینے میں جی نہیں لگتا۔ حضرت نے فرمایا تو چلے جاؤ میرے بچوں سے مل آؤ۔ یہ خواب جو دیکھا تو بلال چل پڑے مدینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹی کی زیارت کے لیے، حضرت مولا کائنات سے ملنے کے لیے۔ راستے میں اتفاق سے مولا کائنات سے ملاقات ہو گئی۔ وہی بات جو خواب میں رسول اللہ نے کہی تھی وہی مولا نے کہا، بلال سب نے چھوڑ دیا، تم نے بھی چھوڑ دیا۔ وہی جواب جو پیغمبر کو دیا تھا بلال نے وہی جواب مولا کائنات کو بھی دیا۔ مولا نے فرمایا بلال ذرا گھر چلے جانا، فاطمہ زہرا تم کو یاد کر رہی تھی۔ اب روایت کہتی ہے بلال آئے، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جواب آیا، کون؟ میں بلال مؤذن رسول۔ وہی بات جو خواب میں رسول اللہ نے کہی تھی، راہ میں مولا کائنات نے کہی، وہی بات صدیقہ طاہرہ نے بھی فرمایا، بلال سب نے چھوڑ دیا تم بھی چلے گئے۔ وہی جواب دیا، بی بی اب رسول اللہ کے بعد مدینے میں رہنے میں دل نہیں لگتا، دل نہیں چاہتا۔ شہزادی کی زبان سے نکل گیا بلال۔ اب دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا فاطمہ کیا ہے۔ بلال بہت دن ہوا تمہاری اذان نہیں سنی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا بلال نے کہا، بی بی رسول اللہ کی وفات کے بعد میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب کسی کے کہنے پر اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ کی بات ٹل نہیں سکتی ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلال کے نزدیک فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے۔ کیا کہا بلال نے کہ میں نے طے کیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد کسی کے کہنے پر اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ کی بات ٹل نہیں سکتی ہے۔ بلال گلدستہ اذان پر آئے، شہزادی شاید دروازے کے قریب آ گئیں، ڈیوڑی کے پاس آ گئیں۔ جیسے ہی بلال نے کہا اللہ اکبر، بی بی کی نظروں میں سارا منظر گھومنے لگا کہ جب اذان کا وقت آتا تو اس طرح بابا تیار ہوتے تھے، اس طرح وضو کرتے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ سارا منظر صدیقہ طاہرہ کی نظروں میں گھومنے لگا۔ تاریخ کہتی جیسے ہی
بلال نے کہا واشہد ان محمدن رسول اللہ. کسی نے آ کے چیخ کے کہا بلال چپ ہو جاؤ، بلال خاموش ہو جاؤ. فاطمہ کو غش آ گیا ہے، بے ہوش ہو گئی. یعنی باپ کا نام برداشت ہے. کوئی دنیا میں ایسی چاہنے والی بیٹی ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا چاہنے والا باپ؟ وہی میں نے کہا کہ دنیا میں ساری کائنات میں نہ فاطمہ جیسی بیٹی مل سکتی ہے، نہ فاطمہ جیسی زوجہ مل سکتی ہے، نہ فاطمہ جیسی ماں مل سکتی ہے، نہ رسول اللہ جیسا باپ مل سکتا ہے، نہ امیر المؤمنین جیسا شوہر مل سکتا ہے، نہ حسنین جیسے بچے مل سکتے ہیں. تو یہ پہلا حصہ کہ فاطمہ زہرا بحیثیت بیٹی کے ساری بیٹیوں کے لیے نمونہ عمل ہے کہ کس طرح ان کو اپنے باپ سے محبت تھی. اب آئیے دوسرے مرحلے پہ چلتے ہیں کہ فاطمہ کی زندگی بحیثیت زوجہ کے. جہاں تک معاملہ، اس میں بھی فضیلت کا ایک گوشہ ہے، پہلے وہ عرض کر دوں پھر وقت رہا تو آگے چلتا ہوں ورنہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ. پیغمبر کی ایک مشہور حدیث ہے صدیقہ طاہرہ کی فضیلت میں سلسلے میں، فرماتے ہیں لولا علی لما کان کفو لفاطمہ. اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا آدم سے لے کے اور قیامت تک. اس سے کیا مطلب ہوا؟ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں اس حدیث کے ذریعے کہ اگر علی نہ ہوتے. کفو کا کیا مطلب ہوا؟ ہم اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں علی کا کوئی جوڑ نہ ہوتا ہے نا، کوئی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے. مطلب کیا ہوا جوڑ یا ہمسر یا کفو کا؟ یعنی کہ جیسے نجیب الطرفین علی تھے معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور کوئی نہیں تھا نجیب الطرفین پورے مدینے میں، صرف ایک علی تھے جن کا ہڈی درست تھی، جن کا خون درست تھا. میں دنیا کی بات نہیں کرتا، لیکن خود بنی ہاشم پر یہ حملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی بنی ہاشم ایسا خاندان کہ جس میں علی کے علاوہ کسی کی ہڈی ٹھیک نہیں ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لولا علی لما کان کف لفاطمہ. تو اس کا مطلب یہ کہ کف کا مطلب خون نہیں ہے، یہاں کف کا مطلب ہڈی. دیکھیے خاندان دیکھنا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا ہوں. روایت موجود ہے کہ اختاروا لنطفکم فإن العرق دساس. اپنے نطفوں کے لیے اچھا رحم تلاش کرو، اس لیے کہ خون اثر کرتا ہے. ایک جگہ رسول اللہ نے فرمایا ایاکم وخضراء الدمن، بچو پرہیز کرو گھور کی گھاس سے. قیل یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، گھور کی گھاس کیا ہے؟ فرمایا المرأة الحسناء فی منبت السوء، وہ خوبصورت عورت جو غلط خاندان سے ہو، غلط علاقے سے ہو. تو خون دیکھنا چاہیے، ہڈی دیکھنا چاہیے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو علی ہی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی عقیل سے نہ کہتے کوئی گھرانہ تلاش کرو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہڈی نہیں دیکھنی چاہیے، خون نہیں دیکھنا چاہیے. اگرچہ بعض روایتوں میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ اصل چیز ایمان ہے. المؤمن کف المؤمن، مومن کا کفو مومن ہے، مومن کا جوڑ مومن ہے. لیکن یہاں جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا آدم سے لے کے قیامت تک، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں خون مراد نہیں ہے، یہاں ہڈی مراد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بنی ہاشم میں کوئی خون کسی کا اور معاذ اللہ استغفر اللہ ٹھیک ہی نہیں تھا، ہڈی کسی کی ٹھیک ہی نہیں تھی. پھر کیا مقصد ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا؟ اب اس بات کو یہاں چھوڑ دیجیے آپ. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا مقدمہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں، شاید یہ حدیث سالو ہو جائے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں وہ خارق العادہ چیز کہ جو اللہ کا نمائندہ پیغمبر اپنی نبوت کی حقانیت کے ثبوت کے طور سے پیش کرے اور
اور وہ چیز بقیہ پبلک کے بس سے باہر ہو. یہ ہے معجزے کی ڈیفینیشن. اگر کوئی پوچھے کہ معجزے کی ڈیفینیشن کیا ہے تو جواب یہ کہ وہ خارق العادہ چیز، یعنی جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو اور اللہ کا نمائندہ اپنے جو ہے وہ حقانیت کے ثبوت میں پیش کرے کہ خارجتن عن طوق البشر، جو عام پبلک کے بس سے باہر ہو. اس کا معجزے کی یہ ڈیفینیشن ہو گئی. ٹھیک. سوال، معجزے کی ڈیفینیشن یہ جو عام پبلک سے باہر ہو، بس کے باہر ہو. کیا سارے معجزات ان کی کیٹیگری ایک ہوتی ہے؟ اب یہاں پر آپ کو غور دیکھیے، معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو ہمارے بس سے باہر ہو، لیکن لاکھ ہمارے بس سے باہر ہو، ہمارے اعتبار سے جب دیکھا جائے گا تو ہمارے سر کے اوپر سے ہے. لیکن جب معجزات کو آپس میں دیکھا جائے گا تو سوال، کیا سارے معجزات کی کیٹیگری ایک ہے؟ اس کی ہم مثال دے دیں. مثلا مرحوم خدا غریق رحمت کرے مرزا محمد اطہر صاحب، یا ان سے پہلے خطیب اعظم کہے جاتے تھے مولانا سبط حسن صاحب قبلہ، مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ، یا نادرۃ الزمن مولانا ابن حسن صاحب قبلہ، جو بزرگ جن لوگوں نے ان کی مجلسیں سنی ہوں گی. اگر آج ہم لوگوں کی مجلسوں سے ان کا تقابل کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے. کہاں ہم جیسے لوگوں کی جاہلوں کی مجلس، کہاں ان بزرگوں کی مجلس. لیکن جب ان کی مجلسوں کو آپس میں دیکھا جائے گا تو کیا ساری مجلسوں کا گریڈ ایک ہے؟ ممکن نہیں ہے نا. اطہر صاحب کی 2 محرم والی مجلس اور ہے، 6 محرم والی اور ہے. ارے یار 8 محرم کو تو کمال کر دیا. تو اس کا مطلب کہ ایکوریٹ نہیں ہے، برابر نہیں ہے. ویسے ہی معجزات ہیں. معجزات کو جب ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو سارے معجزات ہم سے بلند ہیں، لیکن جب آپس میں دیکھا جائے گا تو کیا سب کی کیٹیگری ایک ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. مثلا پیغمبر کا معجزہ یہ تھا کہ کنکری ان کے ہاتھ پر، سنگریزے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے تھے. سنا ہے؟ کسی کے بس میں ہے کہ اس کے ہاتھ پہ آ کے سنگریزے کلمہ پڑھیں؟ نہیں ہے. پیغمبر کا معجزہ یہ تھا کہ پتھر کلام کرتے تھے. پیغمبر کا معجزہ یہ تھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹا لیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا. یہ دونوں تینوں معجزے برابر ہیں آپس میں؟ کہاں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، کہاں سورج کا پلٹنا ہے، اور کہاں سنگریزوں کا ہاتھ پر کلمہ پڑھنا. اب اگر ہم اس کو ہم آپ کو سمجھائیں کہ ایک قصہ آپ سن لیے، اسی سے اندازہ ہو جائے کہ برابر نہیں ہے. معجزہ ہم نے یہ تو کہا نا کہ جو انسان کے بس سے، عام پبلک کے بس سے باہر ہو. سنگریزوں کا ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا معجزہ تھا کہ نہیں تھا؟ عام پبلک کے بس سے باہر ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. اب لوگوں کو فیل ہو فاطمہ جز ہے پیغمبر کا، تو پیغمبر کے ہاتھ میں تو سنگریزی کلمہ پڑھتے تھے. اب فاطمہ زہرا کے امتحان کی غرض سے معاذ اللہ لوگ ہاتھ میں سنگریزے لے کے پہنچے، چلو ان کا امتحان لیا جاتا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، بجائے جناب فاطمہ کے فضا آ گئی دروازے. کیا ہے؟ کہا فاطمہ سے کام تھا. کہا وہ تو نہیں آ سکتی. کام بتاؤ. کہا انہیں سے کام تھا. کہا تو وہ تو نہیں. کہا تو ٹھیک ہے جا رہے ہیں. کہا جاؤ. جیسے ہی وہ لوگ پلٹنے لگے، فضا کہنے لگے جاؤ مگر سنگریزہ دیتے جاؤ. اور جیسے ہی سنگریزہ وہ اسی میں آنکھ نکل آئی، ارے ان کو کیسے پتا؟ بہرحال واپس آئے، سنگریزہ دے دیا. جیسے ہی سنگریزے فضا کے ہاتھ میں آئے وہ کلمہ پڑھنے لگے. اب ان کی آنکھ اور نکل آئی. کہا اس پر کیا ہے؟ اٹھا کے پھینک دیا زمین پر. جواہرات میں بدل گئے. یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ عام انسان کے بس میں ہے؟ فضا عام انسان ہے. کیسے کر لیا انہوں نے؟ ہوا نا.
لیکن یہی فضا آپ جو بھی کہہ لیجئے، جو وہ صاحب جناب فاطمہ کی کنیز تھی اور ان کا اثر تھا، ان کے جو بھی کہہ لیجئے آپ، فضا کے ہاتھ پہ انگریزوں نے تو کلمہ پڑھا، بٹ کیا فضا سورج پلٹا سکتی ہے؟ یا پلٹایا انہوں نے؟ فضا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ معجزے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو سب بلند ہیں، لیکن جب معجزات کو آپس میں دیکھا جائے گا تو سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ٹھیک، پیغمبر کو جو اللہ نے معجزے دیے ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک وقتی معجزہ ہے، ایک دائمی معجزہ ہے۔ وقتی معجزہ کیا ہے؟ اسی وقت ظاہر ہوا، ختم ہو گیا، بس انگریزوں نے کلمہ پڑھا، بات ختم ہو گئی، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، بات ختم ہو گئی۔ یہ وقتی معجزہ ہے۔ ایک معجزہ ہے جو دائمی ہے نا؟ دائمی کا کیا مطلب؟ اس وقت سے ہے اور قیامت تک رہے گا، پیغمبر کا معجزہ ہے۔ وہ کیا ہے پیغمبر کا معجزہ؟ جواب قرآن ہے۔ تو اب قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، قرآن کا زبر زیر معجزہ ہے۔ لیکن بات وہی ہے، جیسے وہاں ہم نے کہا کہ سارے معجزات ایک جیسے نہیں ہیں، ویسے ہی کیا قرآن کی آیتیں ہم سے اوپر سب ہیں، انسان کے پاس میں کچھ نہیں ہے۔ ایک آیت کا جواب قرآن کی آدمی نہیں لا سکتا۔ قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم ہو اپنے لاؤ، 10 سورہ لے آؤ، 1 سورہ لے آؤ۔ تو قرآن کا ہر سورہ، ہر آیت عام انسان سے بلند ہے، لیکن جب قرآن کو آپس میں ملایا جائے گا تو کیا ساری آیتوں کا اعجاز ایک ہے؟ مطلب مثلا جو اعجاز سورہ یاسین میں ہے، تبت یدا ابی لہب بھی وہی ہے۔ جو معجزہ سورہ الحمد میں ہے، تبت یدا ابی لہب میں، کسی کے باپ کا بیمار ہو، مولانا صاحب چلیے ذرا ابا کے سرانے قرآن پڑھ دیجئے، اور آپ جا کر کے وہاں بجائے سورہ یاسین پڑھنے کے تبت یدا ابی لہب پڑھنے لگیے، قل یا ایھا الکافرون پڑھنے لگیے، وہ خوش ہوگا لڑکا؟ تو معجزہ تو سب ہے نا۔ سورہ تبت یدا بھی معجزہ ہے، قل یا ایھا الکافرون بھی معجزہ ہے، سورہ حمد بھی معجزہ ہے، سورہ مبارکہ یاسین بھی معجزہ ہے۔ لیکن آپس میں جب دیکھا جائے تو ان سارے معجزوں کا گریڈ سیم نہیں ہے، کچھ بلند ہے، کچھ اس سے بلند ہے، کچھ اس سے بلند ہے۔ لیکن ہمارے اعتبار سے، بشر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ایک آیت بشر کی عقل سے اوپر ہے۔ ہو گئی نا بات؟ قرآن کے بعد اب میں آپ کو یہاں لا رہا ہوں کہ پیغمبر نے کیا فرمایا۔ بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، بات یہاں سے چلی تھی نا۔ اب آئیے، قرآن کے بعد اہم ترین کتاب کون سی ہے؟ نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کا بھی وہی معاملہ ہے قرآن والا، ایک خطبہ بھی اس کا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بشر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے خطبے نہج البلاغہ کے مشہور ہے، کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ تو نہج البلاغہ دنیا کے ہر عقل سے بالا تر ہے۔ لیکن ویسی جب قرآن کی آیتیں برابر نہیں ہیں، اوپر سے چلیے نا، جب سارے معجزے ایک جیسے نہیں ہیں، جب قرآن کی آیتوں کا ایک اعجاز ایک جیسا نہیں ہے، تو کیا نہج البلاغہ کے خطبے ایک جیسے ہوں گے؟ دیکھیے بات کو میری غور کیجیے، ہمارے آپ سے سب بلند ہیں، لیکن وہاں آپس میں ایکوریٹ نہیں ہے، کچھ بلند ہے، کچھ اس سے بلند ہے، کچھ اس سے بلند ہے نا۔ مل جملہ ان سارے پورے نہج البلاغہ میں جتنے خطبے ہیں، ایک خطبہ اس کا ایسا ہے، آپ پڑھیے علماء کے جو ہے وہ فقرے، کوئی کہتا ہے کہ یہ نہج البلاغہ میں یہ خطبہ مولا کائنات کا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ جناب شیخ کلینی کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو ملا چھوڑ کے دنیا کے سارے فصحاء بلغاء مل کے چاہیں
کہ اس خطبے کا جواب لے آئیں، امپاسبل۔ صدر المتعلقین مرحوم ملا صدرہ، انہوں نے اور ایک قدم آگے بڑھ کے بات کی، کہا انبیاء کو الگ کیوں کرتے ہیں، انکلوڈنگ انبیاء اور اولیاء سب کو ملا لیجئے، کوئی اس خطبے کا جواب نہیں لا سکتا۔ یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے، معمولی دعویٰ نہیں ہے کہ انبیاء، دیکھیں جہاں کہیں انبیاء کی بات آتی ہے اس کا مطلب رسول اللہ اس سے الگ ہے، پیغمبر سید و سردار ہیں سب کے، خود مولا بھی فرماتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد۔ بقیہ پیغمبر رسول اللہ کے علاوہ انبیاء، اولیاء، صلحاء مل کے چاہیں بقول ملا صدرہ کے تو اس خطبے کا جواب نہیں لا سکتے۔ کیا ہے اس خطبے میں کہ جس کی اتنی تعریف ہے کہ نہج البلاغہ میں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ کہا اس میں خلقت بیان ہوئی ہے دنیا کی، توحید بیان ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خیر اس پر بعد میں بات ہوگی، پہلے یہ چھوٹا موٹا دعویٰ نہیں ہے کہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، دنیا بھر کے سارے ادیب اور کیا کہتے ہیں بلاغت والے، کوئی جواب، یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ کیوں نہیں جواب دے سکتا؟ پہلے اس پر 2 منٹ بات ہو جائے تاکہ ہمارے بچے بھی اگر کوئی سن رہا ہے تو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ کیسے کہہ دیا آپ نے کوئی جواب نہیں دے سکتا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال فرض کیجیے، یہ جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے جس پر یہ مجلسیں چل رہی ہیں یا اپلوڈ ہوں گی، مجھ سے پہلے کسی اور بزرگوار کی، کسی اور خطیب کی مجلس اپلوڈ ہو گئی، کسی نے کہا صاحب کل کیا مجلس آئی ہے، زبردست، تو میں نے لڑکے سے کہا، میں نے کہا یار سناؤ ذرا، اس نے لگا دیا، سن لیا، اب وہ لڑکا ہمارا صاحب بابا ایسی مجلس کوئی پڑھ نہیں سکتا دنیا میں۔ میں نے یار کیا ہے اس مجلس میں، لاؤ سناؤ، لا کے اس نے لگا دیا صاحب لیپ ٹاپ میں، موبائل میں، سنا۔ جب ہو گئی تو کہتا بتائیے کوئی پڑھ سکتا ہے اس طرح کی، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہ۔ سوال کیوں نہیں میں پڑھ سکتا ہوں یا کوئی نہیں پڑھ سکتا؟ جواب، ارے یار اس میں تو کم سے کم جو 4-6 پیج تو انگلش کے شیکسپیئر کے لگے ہوئے تھے، 50 بند میر انیس کا لگا ہوا تھا، 40 بند مرزا دبیر کے تھے، اور کیا تھے اور کیا تھے، اور فلاں کا قول اور ڈھکا کا قول، اور افلاطون یہ کہتا ہے اور ارسطو یہ کہتا ہے۔ یہاں ہم ایک لائن انگریزی کی نہیں پڑھ سکتے، ایک بند ہم کو میر انیس کا نہیں یاد ہے، تو ہم کیسے اس طرح کی مجلس پڑھیں گے؟ کیا مطلب ہوا کہ اس طرح کی مجلس وہی پڑھ سکتا ہے جس کا علم بھی اسی طرح کا ہو۔ اب یہ بات میں بچوں کو سمجھا لے گیا نا کہ جو مجلس اس کی تعریف ہو رہی ہے اتنی، ہم کب پڑھ سکتے ہیں اس مجلس کو؟ کہ جب ہمارا علم بھی، ہماری بھی انگلش اتنی پرفیکٹ ہو، ہم کو بھی ویسے ہی مرثیے جو ہے وہ ان لوگوں کے یاد ہو، میر انیس کے اور مرزا دبیر کے۔ چونکہ ہمارا معیار علمی وہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس جیسی تقریر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کوئی کسی کے جیسی تقریر کب کر سکتا ہے؟ جب اس کا علم اس مقرر کے برابر ہو۔ سوال، دنیا میں رسول اللہ کے برابر کسی کا علم ہے؟ پیغمبر کے برابر تو کوئی نہیں ہے، اور پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پیغمبر کے بعد دنیا میں کسی کا علم علی کے برابر ہے؟ چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، بلغاء ہوں، فصاح ہوں، کسی کا علم علی کے برابر ہے؟ جب کسی کا علم علی کے برابر نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ وہی اس جیسی تقریر کر سکتا ہے جس کا علم اس کے برابر ہو۔ کسی کا علم علی کے اگر ہے تو بتائیے آپ، کسی کا علم علی کے برابر ہے نہیں۔ جب علی کے برابر ہے نہیں تو کوئی جواب کہاں سے دے گا؟ ہو گئی نا بات؟ اب رک جائیے، اس میں ایک چیز اور سناتا ہوں۔ لیکن مجھ کو وہ بات لگ گئی اپنے لڑکے کی کہ بابا آپ پڑھ نہیں سکتے آپ اس طرح کی مجلس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا دکھلاتا ہوں۔ میں نے صاحب پوری مجلس اپنے جو ہے وہ ایک استاد کو سنائی، مرزا محمد عباس صاحب جو انگلش کے ٹیچر ہیں۔
میں خود بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، انگریزی میں بھی پڑھتے ہیں، اردو میں بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا سر ذرا اس کو سنیے، کہا نہیں یہ سب تو بہت معمولی چیزیں ہیں، اس لیے کہ وہ سب چیزیں پڑھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا سر تو مجھ کو بھی کچھ اس طرح کی دیجیے تیار کر کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ صاحب اسی انداز کو انہوں نے دوسرے موضوع پر نکال دیا، اور میں نے صاحب جو باقاعدہ مناسبت سے 10-20 بند جو ہے میر انیس کے یاد کر لیے، مرزا دبیر کے یاد کر لیے، اور اس کے بعد چونکہ ہمارے سامنے ایک نمونہ موجود تھا، اس سے بڑھیا مجلس سال بھر میں رٹ ڈالا ہے نا، ممکن ہے نہیں ممکن ہے، رٹ کے دوسرے سال اس سے بڑھیا پڑھ دیا میں نے۔ تو اگر کہیں نمونہ موجود ہے اس کو دیکھ کر کے سال 2 سال کے بعد محنت کر کے تیار کر کے تو ہو سکتا ہے آپ اس طرح کی پڑھ دیں، لیکن ایکسٹمپور اٹس امپاسبل ہے نا۔ یہ خطبہ، اب مزے کی بات تو یہ ہے، یہ خطبہ مولا کائنات کا جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے، اتنی مدح ہو رہی ہے کہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کا کوئی جواب نہیں، یہ خطبہ دیا کہاں گیا، کب دیا گیا؟ مسجد کوفہ میں۔ مسجد کوفہ کی میننگ کیا ہوئی؟ یعنی رسول اللہ، یعنی خلافت کے زمانے میں۔ مسجد کوفہ تو جب ہی کہہ رہے جب خلیفہ ہوئے، تو مسجد کوفہ میں خطبہ دینے کی میننگ کیا ہوئی؟ خلافت کے زمانے میں۔ خلافت کا مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر کی وفات کے 25 برس کے بعد، کم از کم 25 سے 28 سال کے درمیان، ہے نا۔ تو مولا کائنات نے یہ خطبہ کب دیا؟ کم سے کم 25 برس کے بعد رسول اللہ کی وفات کے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کا خطبہ دے دے تو کوئی بڑی تعریف کی بات نہیں ہے کہ صاحب اس نے دیکھ لیا، رٹ لیا، تیار کر لیا، ادھر ادھر سے کر دیا، حالانکہ ممکن نہیں ہے، ایک بات ہم نے۔ لیکن اگر کوئی سیم موضوع پر، اچھا اور ایک چیز اور سنا دیں آپ کو، مولا کے جو خطبے آپ پڑھیں گے نا تو عبارتیں مقفع ہوتی ہیں، عبارتیں مسجع ہوتی ہیں، لیکن یہ خطبہ جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے اس میں وہ قافیہ نہیں ہے، وہ مسجع عبارتیں نہیں ہیں۔ تو اس میں کہنا ہے کہ بھائی صاحب اس میں بولنا ہی اتنا آسان نہیں چاہیے کہ مقفع اور مسجع کوئی بول نہیں سکتا، ہو گئی نا بات۔ جس موضوع پر مولا کائنات کا خطبہ ہے پیغمبر کی وفات کے 25-27 سال کے بعد، اسی موضوع پر علی کے خطبے سے 25 سال پہلے، 27 سال پہلے نہیں معلوم، جسٹ آفٹر وفات پیغمبر رسول اللہ کی وفات ہوئی، فدق چھینا گیا، فاطمہ زہرا نے سر پہ ردا ڈالی، مسجد کے قریب آئیں، اور اسی عنوان کا خطبہ، متوجہ ہیں آپ کہ جس عنوان کا خطبہ 25 سال کے بعد کوفے میں دیا جانے والا ہے، اس ڈفرنس کے ساتھ کہ وہاں عبارت مقفع نہیں ہے، فاطمہ کی عبارت مقفع بھی ہے، مسجع بھی ہے۔ 25 برس پہلے اسی عنوان کا خطبہ مقفع مسجع عبارت کے ساتھ فاطمہ زہرا نے مدینے میں مسجد نبوی میں دیا۔ کون جواب دے سکتا ہے؟ بات وہاں چلی تھی نا کہ جس کا علم اس کے برابر ہو۔ غور فرما رہے ہیں آپ نا، اگر فاطمہ کا علم نہ ہوتا اس منزل پر تو وہ خطبہ فاطمہ کا نہ ہوتا۔ میں جہاں تک میں نہیں کہتا میری بات 100% کریکٹ ہے اور اس کو جو ہے وہ ہمارے سارے ناظرین و سامعین مان لیں، لیکن سمجھ میں بات یہی آتی ہے کہ اب جو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی جوڑ نہیں تھا، برابر نہیں تھا، وہ معاملہ خاندان کا نہیں ہے، وہ معاملہ ہڈی کا صرف نہیں ہے، مین چیز علم ہے کہ فاطمہ جس کمال علم پر ہے، لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو علمی میدان میں فاطمہ کا کوئی جوڑ نہیں تھا، علمی میدان میں فاطمہ کے کوئی برابر نہیں تھا۔ اب سمجھ میں کیا آدمی فاطمہ زہرا کے سلسلے میں کیا بولے گا؟ اب دیکھیے میری مجلس نیئر اباؤٹ جو ہے وہ 40ویں منٹ میں پہنچ گئی ہے،
اور ایک حدیث ہم سالو کر رہے ہیں اتنی دیر میں کہ پیغمبر نے کیا فرمایا. آدھا گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہم کو اسی حدیث سے پڑھتے ہوئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو جب ہم حدیث نہیں سمجھ سکتے تو فاطمہ کی فضیلت کو کیا سمجھیں گے, فاطمہ کی ذات کو کیا سمجھیں گے. ایک چھوٹی سی داستان میں نقل کر دوں عظمت صدیقہ طاہرہ اور بس بات ختم, مصائب پر آتا ہوں. دیکھیے ایک چیز ہے بخل, کنجوسی, اس کو برا کہا گیا. اس کے مقابلے میں کیا ہے, سخاوت, اس کی تعریف کی گئی ہے. سخاوت کیا اللہ نے دیا ہے, دوسروں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا دے گا. ایک چیز ہے اس کے آگے جس کا نام ہے ایثار. ایثار کیا ہے کہ اپنے کو پیچھے کر لے, ہم کو خود ضرورت ہے اس چیز کی مگر ہم خود نہیں یوز کریں گے, آپ کو مقدم کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایثار. قرآن میں بھی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ آپ دیکھیے جناب فاطمہ کی زندگی میں ایثار ہے کہ نہیں ہے, انصاف سے بتائیے. بس صرف ایک جملہ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں, پھر کہہ دوں کہ شکر ادا کیجئے خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ اہل بیت مل گئے. دن بھر روزہ رہنے کے بعد یہ ایثار نہیں تو کیا ہے. اچھا 5 لوگ تھے, ایک روٹی کوئی دے دی جاتی, 5 لوگ 4 روٹیوں میں بانٹ کے کھا لیتے, اس کا کام 1 روٹی. بھائی جب یہ لوگ 1 روٹی پہ اکتفا کر سکتے تو فقیر بھی 1 روٹی کھا لیتا, بات ختم تھی. 1 روٹی دے دیتے اور جو ہے وہ 4 آدمی جو ہے 4 روٹی میں 5 آدمی کھا لیتے, کوئی دقت تھی. 5 کے 5 نے دے دی. کیا مطلب ہوا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے نفس کے اوپر ایثار کرتے ہیں. ہم روزے سے ہیں, ہم کو زیادہ ضرورت ہے اس روٹی کی, لیکن اب اگر سامنے کوئی آ گیا ہے اور 1 دن نہیں 2 دن نہیں, یہ کام کب تک چلا ہے, 3 دن لگاتار پانی سے افطار ہوئی ہے. ہے کوئی جو مقابلہ کر سکتا ہے اس گھرانے کا, اس کنبے کا, اس خاندان کا؟ پالنے والے شکر ہے تیرا کہ تو نے ایسے گھر خاندان اور کنبے میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے, امیر المؤمنین مل گئے. اللہ. لیکن جن کا اتنا بڑا ایثار ہو, جن کا اتنا بڑا مرتبہ ہو, اسی کے دروازے پر آگ, اسی کے دروازے پر لکڑی. کل بات پرسوں, کل تو دوسری طرف چلی گئی, پرسوں یہ بات آئی تھی کہ یہ لوگ دروازے پر آگ لے کے آئے, دروازے پر لکڑی لے کے آئے, دق الباب کیا, علی کو گھر سے باہر نکالو. بجائے اس کے کہ مولا کائنات دروازے پر آتے, اس پر 5 منٹ سن لیجئے, مولا کائنات آتے, فاطمہ زہرا دروازے پر آئیں. کبھی اس پر غور کیا آپ لوگوں نے؟ میں ابھی سمجھاتا ہوں کیا ہے. شیخ جعفر مرتضیٰ عاملی نے لکھا, ان کی عربی میں کتاب ماسات الزہرا, شاید اس میں ہے جہاں تک کام کر رہا ہے دماغ. دبئی میں کہیں مجلس ہو رہی تھی عربوں کی, اور ذاکر نے پڑھ دیا کہ دروازے پر آگ لے کے آئے, دروازے پر لکڑی لے کر کے آئے, اور پوری داستان پڑھ دی. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کیا بک رہے ہو, ہمارے خلیفہ چہارم شیر خدا کی توہین مت کرو. مطلب کیا ہوا اس کا؟ دیکھیے اس مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں, اس مفہوم کو, اس بات کو اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں. اس کا جو مقصد تھا, آج اگر کسی کے گھر پہ چند لوگ حملہ کر دیں, کمزور سے کمزور آدمی خود آئے گا دروازے پر یا گھر میں بیٹھ کر کے بیوی کو بھیج دے گا؟ خود آئے گا. یہ اعتراض اس کا اسی پر تھا. کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ, کیا بکتے ہیں آپ لوگ؟ شیر خدا فاتح خیبر خود معاذ اللہ استغفر اللہ گھر میں بیٹھ جائیں گے, دروازے میں فاطمہ کو بھیج دیا. یہ توہین ہے امیر المومنین کی. یہ جملہ ایسا ہے نا کہ سادی سودی دماغ والا جو ہے فوراً اس کے حلق پہ اتر جائے. بات تو صحیح ہے, لیکن اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ طے ہو جائے
کہ علی گھر میں بیٹھے رہے فاطمہ کو بھیج دیا، تب تو سوال اعتراض ٹھیک ہے آپ کا، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہے کہ علی نے فاطمہ کو بھیجا اور خود گھر میں بیٹھے رہے؟ کہا تب میں نے کہا میں کہتا ہوں فاطمہ نے علی کو روکا، آپ بیٹھیے میں جاتی ہوں، کہا چلو یہی مان لیتے ہیں، تو کیوں کیا اور علی نے کیوں مان لیا؟ پھر وہ سوال اپنی جگہ رہے گا، جواب اس کا پلاننگ کیا تھی جو میں نے آپ کو پرسوں بتایا کہ ہو چکا ہے کہ علی کو بیعت کرنا نہیں ہے، پکا معلوم ہو گیا کنفوس کے واقعے سے۔ اب یہ لوگ آگ اور لکڑی لے کر کے آئے، یہ پتا ہے کہ علی بیعت نہیں کریں گے، کل والے کیس سے معلوم ہو گیا۔ ان کی پلاننگ یہ تھی دھیرے سے کام تمام کرتا، علی کو مار دیں گے، اور علی کو مارنے کے بعد بہت آسان کام ہمارے لیے ہوگا کہ صاحب حق تو انہی کا تھا، غدیر سے انکار نہیں ہے، من قلت مولا ہو فہذا علی مولا، بے شک درست ہے، لیکن علی نے خود ہی ریجیکٹ کر دیا تھا جو میں نے پرسوں آپ کو سنایا۔ اب بھائی بغیر سرکار کے تو نہیں چلے گا نا، ہم نے ایک کو بنا لیا، اب جب بنا لیا علی سے کہا بھائی حق تو تمہارا ہی تھا، جب علی نہیں رہیں گے جو چاہو لکھ دو، حق تو آپ ہی کا تھا، اب آپ نے ریفیوز کر دیا، ہم نے ان کو بنا دیا ہے، آپ بھی بیعت کر لیجئے۔ تو اب صاحب مایا کی موہ، حکومت کی لالچ، علی پلٹ گئے، تو ہم کو تو اسلام کے شیرازے کو بکھرنے سے بچانا ہی تھا، ہم کو تو کچھ، تو اب بھائی اسلام کی خاطر ہم نے علی کو مار دیا، یہ صاحب کار خیر بن جاتا۔ اس چیز کو اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کیا کہا کہ کس منزل کمال پر فاطمہ کا علم ہے، لولا علی لما کان کفو لفاطمہ، فاطمہ اپنے اس خدا داد علم کی بنیاد پر ان کی اس حرکت کو سمجھ رہی تھی۔ چنانچہ شاید میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے پاؤں گا، لیکن شاید حضرت کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذہن تم اس مقصد کے تحت آئے ہو، چلو میں ایسا کروں گی کہ قیامت تک تم جواب دینے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے۔ ان کے دماغ میں نہیں تھا کہ فاطمہ آ جائیں گی، یہ پلاننگ کر کے آئے تھے کچھ اور وہاں اچانک دروازے پر بجائے فاطمہ مولا کائنات کے کون آ گیا، اور یہ اس کے لیے تو جو ہے وہ شاید آمادہ نہیں تھے، تیار نہیں تھے، جو بھی تھا، اچانک کیا کرنا ہے ہم کو وہ اپنی اسٹریٹجی چینج نہیں کر پائے۔ فاطمہ کا مقصد پورا ہو گیا کہ چلو جو کچھ تم بہانے بناؤ گے، لیکن یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی مجھے اذیت دی۔ یہ حدیث تم نے سنی تھی، دشمنی تمہاری علی کی تھی، فاطمہ نے کیا بگاڑا تھا جو ان پر دروازہ گرا دیا، فاطمہ نے کیا بگاڑا تھا جو ان پر تلوار کے دستے سے حملہ کیا۔ تو میرے خیال میں اس مقصد کے تحت کہ جواب کوئی نہ رہ جائے ان لوگوں کے پاس، مولا نے فاطمہ کو نہیں بھیجا، فاطمہ زہرا نے مولا کائنات کو روکا، آپ نہیں جائیں گے میں جاؤں گی، اور یہی وجہ ہے جناب فاطمہ کی امت سے دشمنی کی۔ ورنہ ساری حدیثیں دیکھ رکھی ہیں، 6 مہینہ آ کر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے رسول اللہ سلام کر رہے ہیں، آیت تطہیر پڑھ رہے ہیں، نہیں دیکھا تھا؟ ساری دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ علی کا ساتھ کیوں دیا، ساری دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ علی کا سلام اللہ علیہ سپورٹ کیوں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرا دیا گیا، پہلو شکستہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ کل عرض کیا 40 دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بستر علالت پر رہی ہیں، کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں جس دن شہادت تھی اس دن اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت کی وجہ سے بی بی کبھی داہنے کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی، سر پہ ردا ڈالی، مولا کو اطلاع دی، مولا آئے، یہاں تک کہ فاطمہ زہرا نے وصیت کر دی، علی آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا، یہ کہہ کر کے ساری وصیتیں سن کے مولا تو مسجد چلے گئے،
ادھر مولا مسجد میں گئے، بی بی نے کہا اسما میرا بستر وسط خانہ میں یا حجرے میں لگا دو. تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. یہیں کے اوپر ایک بات اور ملتی ہے، اس کو آج کہہ دوں اور ختم دعا، کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا آخری وقت تھا نا، تو ظاہر سی بات ہے ایک وصیت آپ کو ملے گی کہ فاطمہ زہرا نے وصیت کی علی اور اسما میرے بچے جب آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، اس کے بعد میرے مرنے کی اطلاع دینا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن امام حسین جیسی اولاد موجود نہیں ہے، یہی نا مطلب ہوا. اگر موجود ہوتے تو فاطمہ زہرا علیہ السلام یہ کیوں وصیت کرتی کہ میرے بچے جب آ جائیں تو ان کو پہلے کھانا کھلا دینا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے نہیں تھے. آج کے زمانے میں آدمی پردیس ہوتا ہے، اس کو آپ فون کیجئے کہ تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہے، آدمی پوچھتا صحیح بتاؤ اماں بچیں گی کہ نہیں بچیں گی، بھاگ کے آدمی آتا ہے تاکہ مرنے سے پہلے اماں کے پاس پہنچ جائیں. آج ہم جیسے گناہگار لوگ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ماں کے پاس رہیں. فاطمہ جیسی ماں کا آخری وقت ہے، انتقال ہونے والا ہے. حسن و حسین جیسی اولاد کہاں چلی گئی ہے کہ جناب فاطمہ کو وصیت کرنی پڑی کہ جب میرے بچے آ جائیں تو ان کو پہلے کھانا کھلا دینا؟ جواب، بچے کہیں نہیں گئے تھے. کہ تب فاطمہ زہرا نے ہٹایا تھا تاکہ ماں کے مرنے کا تماشا نہ دیکھیں. بعض کہتے ہیں کہ جناب زینب و ام کلثوم کو کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا تھا تاکہ ماں کے مرنے کا تماشا نہ دیکھیں. دل چاہتا عرض کروں بی بی، آج آپ کو اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو پڑوسی کے گھر بھیج دیا، لیکن ہائے کربلا میں ایک 3-4 سال کی بچی ہے جس کے سامنے اس کے باپ کا سر، باپ کا جسم بغیر سر کے پڑا ہوا ہے. کیسے اس یتیمہ نے برداشت کیا، کیسے اس بچی نے برداشت کیا نہیں معلوم. حسن و حسین کو بلایا، بیٹیوں کو بھیج دیا دوسرے کے گھر، بیٹوں کو بلایا امام حسن و حسین کو. فرماتی ہیں بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ نانا کی قبر پہ چلے جاؤ، ماں کی شفا کے لیے دعا کرو. اب یہاں روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام حسن و حسین جناب فاطمہ زہرا کے حکم کے مطابق پیغمبر کی قبر پر آئے، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اتنے میں قبر پیغمبر سے آواز آئی، اے یتیمان فاطمہ یہاں کیا کر رہے ہو، اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہو. اب بچوں کو پتہ چل گیا، وہاں سے بھاگتے ہوئے گھر آئے. ظاہر سی بات ہے اسما کو تو نہیں معلوم نا کہ نانا بتا چکے ہیں. جیسے ہی گھر میں آئے، اسما اماں کہاں ہیں؟ اسما کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا، دوڑ کے گئیں، لا کے کھانا سامنے رکھ دیا. کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں. نانا کی قبر سے یہ آواز آئی تھی، اسما نارملی کھانا لا کے رکھ رہی ہیں، بات کیا ہے، مسئلہ کیا؟ اسما جی اماں کہاں ہیں؟ کھانا کھا لو شہزادو، بتاتی ہوں. تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ انداز کچھ ایسا تھا کہ اسما سمجھ گئیں. کہتی ہیں شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، بس اتنا سننا تھا. اللہ اکبر. دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے. مرحوم علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ بہار میں لکھتے ہیں کہ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، امام حسین علیہ السلام ماں کی پائے. پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے ہے. امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر حسین ماں کے پائتی آئے. ماں کے پیروں کو امام حسین نے اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا. اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں اپنے حسین کا جواب دو ورنہ حسین کی روح جس میں باقی نہ رہے گی. اسما آئیں، سمجھایا شہزادو اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو. امیر المومنین آئے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا. بس آخری 2 جملے اور ختم و دعا. اب یہاں پر روایت کہتی ہے جب جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا جنازہ تیار ہو گیا،
مولا کائنات نے فرمایا ہلمو تزودوا من امکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادے آگے بڑھے، اللہ اکبر، کہ اتنے میں جملہ ہے تاریخ کا کہ فحنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیا، بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، شہزادی نے آہستہ سے بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ مولا کائنات جیسا انسان ایسے موقع پر قسم کھا کے مولا فرماتے ہیں، خدا کی قسم، جس وقت بچے ماں کے کلیجے سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔